بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم لوگوں نے یہاں تک پڑھا تھا، آج انشاءاللہ یہاں سے پڑھیں گے۔ وَمِمَّا يُنْسَبُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمہ اللہ، اور جو اشعار عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں۔ وَمِمَّا يُنْسَبُ إِلَىٰ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ رحمہ اللہ، اور جو اشعار عمر بن عبد العزیز کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، وہ اشعار نیچے آ رہے ہیں۔ وَلَا خَيْرَ فِي عَيْشِ امْرِئٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ اللَّهِ فِي دَارِ الْقَرَارِ نَصِيبٌ۔ ایک بار پھر سے اعراب دیکھیے۔ وَلَا خَيْرَ فِي عَيْشِ امْرِئٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَعَ اللَّهِ فِي دَارِ الْقَرَارِ نَصِيبٌ، اور اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں۔ وَلَا خَيْرَ فِي عَيْشِ امْرِئٍ لَمْ يَكُنْ لَهُ، اور اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے لیے اللہ کے ساتھ آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ لم یکن لہ مع اللہ فی دار القرار نصیب، جس کے لیے اللہ کے ساتھ آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو، اور اس شخص کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں جس کے لیے اللہ کے ساتھ آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا أُنَاسًا فَإِنَّهَا متاع قلیل والزوال قریب۔ ایک بار پھر سے اعراب دیکھیے۔ فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا أُنَاسًا فَإِنَّهَا متاع قلیل والزوال قریب۔ تو اگر دنیا کچھ لوگوں کو تعجب میں ڈالے، فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا أُنَاسًا فَإِنَّهَا، تو اگر دنیا کچھ لوگوں کو بھلی معلوم ہو، فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، تو یقیناً وہ تھوڑی سی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَالزَّوَالُ قَرِيبُ، اور اس کا زوال قریب ہے۔ ایک بار اس کا ترجمہ پھر سے دیکھیے۔ فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا أُنَاسًا فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبُ، تو اگر دنیا کچھ لوگوں کو تعجب میں ڈالے، یا پھر ایسے بھی کر سکتے ہیں ترجمہ، فَإِن تُعْجِبِ الدُّنْيَا أُنَاسًا فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَالزَّوَالُ قَرِيبُ، تو اگر دنیا کچھ لوگوں کو بھلی معلوم ہو، فَإِنَّهَا مَتَاعٌ قَلِيلٌ، تو یقیناً وہ تھوڑی سی فائدہ اٹھانے کی چیز ہے۔ وَالزَّوَالُ قَرِيبُ، اور اس کا زوال قریب ہے۔ آگے دیکھیے۔ وقال ورقة بن نوفل الأسدي لكفار مكة حين رآهم يعذبون بلالا على إسلامه۔ ایک بار اعراب پھر سے دیکھیے۔ وقال ورقة بن نوفل الأسدي لكفار مكة حين رآهم يعذبون بلالا على إسلامه، اور ورقہ بن نوفل اسدی نے کفار مکہ سے کہا، حین رآہم، جس وقت انہیں دیکھا، یعذبون بلالا، کہ وہ بلال کو عذاب دے رہے ہیں، علی اسلامہ، ان کے اسلام لانے پر۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ وقال ورقة بن نوفل الأسدي لكفار مکہ، اور ورقہ بن نوفل اسدی نے کفار مکہ سے کہا، حین رآہم یعذبون بلالا علی اسلامہ، جس وقت انہیں دیکھا کہ وہ بلال کو عذاب دے رہے ہیں ان کے اسلام لانے پر۔ وکان ہوا وزید بن عمرو بن نفیل العدوی وعثمان بن الحویرث الاسدی وعبید اللہ بن جحش الاسدی اجتمعوا علی تحقیق الدین۔ ایک بار پھر سے اعراب دیکھیے۔
وکان ہوا وزید بن عمرو بن نفیل العدوی وعثمان بن الحویرث الاسدی وعبید اللہ بن جحش الاسدی اجتمعوا علی تحقیق الدین، اور زید بن عمرو بن نفیل عدوی اور عثمان بن حویرث اسدی اور عبید اللہ بن جحش الاسدی دین کی تحقیق کے لیے اکٹھا ہوئے۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھیے۔ وکان ہوا وزید بن عمرو بن نفیل العدوی، اور زید بن عمرو بن نفیل عدوی اور عثمان بن حویرث اسدی اور عبداللہ بن جحش الاسدی دین کی تحقیق کے لیے اکٹھے ہوئے۔ وسافروا من اجلہ، اور اس کے لیے سفر کیا، فأما ورقة فتنصر وتعلم الكتب ثم آمن بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم وصدقه۔ تو جہاں تک ورقہ کا تعلق ہے تو وہ نصرانی ہو گئے اور کتاب کا علم سیکھا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ وَأَمَّا زَيْدٌ فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ، آگے والے پیج پہ آ جائیے۔ وَكَانَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرَكَ الْأَوْثَانَ وَرُسُومَ الشِّرْكِ۔ ایک بار پھر سے آپ دیکھیے۔ وَأَمَّا زَيْدٌ فَلَمْ يُدْرِكِ الْإِسْلَامَ وَكَانَ عَلَى الْحَنِيفِيَّةِ دِينِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَتَرَكَ الْأَوْثَانَ وَرُسُومَ الشِّرْكِ، اور جہاں تک زید کا تعلق ہے تو انہوں نے زمانے اسلام کو نہیں پایا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنفیت پر تھے، اور انہوں نے بتوں اور شرک کی رسموں کو ترک کر دیا، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین حنفیت پر تھے اور انہوں نے بتوں اور شرک کی رسموں کو ترک کر دیا۔ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَلَحِقَ بِقَيْصَرَ فَتَنَصَّرَ عِنْدَهُ وَأَمَّا ابْنُ جَحْشٍ فَكَانَ شَاكًّا فِي أَمْرِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ فَارْتَدَّ وَتَنَصَّرَ هُنَاكَ۔ ایک بار پھر سے آپ دیکھیے۔ وَأَمَّا عُثْمَانُ فَلَحِقَ بِقَيْصَرَ فَتَنَصَّرَ عِنْدَهُ وَأَمَّا ابْنُ جَحْشٍ فَكَانَ شَاكًّا فِي أَمْرِهِ حَتَّى أَسْلَمَ ثُمَّ هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ فَارْتَدَّ وَتَنَصَّرَ هُنَاكَ۔ اور جہاں تک عثمان کا تعلق ہے تو وہ قیصر سے جا ملے اور اس کے پاس نصرانی ہو گئے۔ وَأَمَّا ابْنُ جَحْشٍ، اور جہاں تک ابن جحش کا تعلق ہے تو وہ اپنے معاملے میں متردد تھے، شک میں تھے، حتیٰ اسلم، یہاں تک کہ اسلام لے آئے، ثم ہاجر الی الحبشۃ، پھر حبشہ کی طرف ہجرت کی، فارتد وتنصر ہناک، تو وہاں مرتد ہو گئے اور نصرانی ہو گئے۔ فارتد وتنصر ہناک، اس کا ترجمہ ایک اور طرح سے کر سکتے ہیں، اور وہاں مرتد ہو کر نصرانی ہو گئے۔ انشاءاللہ کل یہاں سے پڑھیں گے ہم لوگ۔